بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف وہم اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے اور کہاں سے ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ وسوسہ ایک ایسا خیال ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ انسان کو وسوسے میں مبتلا کیا جائے۔ وسوسہ ایک ایسا خیال جس سے جتنا بھاگا جائے اتنا ہی حاوی ہوتا ہے۔ کسی چیز کا شک و شبہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ وسوسہ دراصل دین سے دوری ہے۔ وسوسہ ایمان کی نفی ہے اور یقین وسوسے کی نفی کرتا ہے۔ جتنا بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے اتنا ہی وسوسہ اسے دور چلا جاتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ بھی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں جن کا بچپن خوف و خدشات میں گزرا ہو، جن کے والدین کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو اور بچے یہ سوچتے ہوں کہ کہیں والدین میں سے کوئی ایک کو دوسرا مار نہ دے یا علیحدہ نہ ہو جائیں اور ہماری زندگی خراب نہ ہو جائے، یا پھر ان کے گھروں میں اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا، تعویذ ڈال دیے، ہماری زندگی تو بہت اچھی تھی۔ اور اکثر جب والدین یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے حاسد بہت زیادہ ہیں، ہم یہ کام کریں گے تو لوگ حسد کریں گے، ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو لوگ حسد کریں گے اور ہم پر کوئی عمل کروا دیں گے، اس طرح کے خوف و خدشات میں بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہو کر کوئی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اسے ایک خدشہ لگا رہتا ہے کہ میں کہیں حاسدین کی نظر کا شکار نہ ہو جاؤں اور میرے اوپر کوئی جادو نہ کروا دے۔ وسوسے کی ایک اور بڑی وجہ بچپن میں ہی کسی چیز کا چھن جانا، اور جب بڑے ہونے پر کوئی چیز ملے تو پھر اس کے چھن جانے کا خوف ایک وسوسہ بن جاتا ہے۔ زندگی کے چھن جانے کا خوف ایک وسوسہ بن جاتا ہے۔ اولاد کے چھن جانے کا خوف ایک وسوسہ بن جاتا ہے۔ غرض کہ جو بھی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، شیطان اس کو ایک وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ رہیں تو کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے تم سے یہ چیزیں چھین جائیں۔ اسی طرح انسان مختلف وسوسوں کا شکار ہوتا ہوتا ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور جس سے اکثر وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہوتا ہے کہ خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وسوسوں اور وہم سے، شیطانی خیالات سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ سب سے پہلا اس کا حل اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی قربت حاصل کرنا، کیونکہ شیطانی وسوسے اپنا کام نہیں روکیں گے جب تک شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ ایک طرف شیطان اور دوسری طرف ہمارا پختہ ایمان۔ ایمان کی طاقت سے ہی صرف شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98۔ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں جب کبھی بھی وسوسے زیادہ تنگ کریں۔ سورۃ مومنون کی یہ 2 آیات کثرت سے پڑھیں اور خود کو مصروف رکھیں۔ شیطان کا کام ہے آپ کو وہم اور وسوسے میں مبتلا کرنا، اور آپ کا کام ہے شیطان کو روکنا۔ بہترین حل یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ کا ذکر اذکار کریں۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کریں۔ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح پڑھیں، اور سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ نجاست ہمیشہ گندی جگہ پر آتی ہے۔ اگر آپ خود کو پاک صاف رکھیں گے، اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں گے تو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔